ماں وہ ہستی ہے، ماں کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، ماں کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ صاحب انسان جنت کی تلاش کے اندر نماز پڑھتا ہے، جنت کی تلاش کے اندر حج کرتا ہے، جنت کی تلاش کے اندر روزے رکھتا ہے، جنت کی تلاش کے اندر زکوٰۃ دیتا ہے، جنت کی تلاش کے اندر جہاد کرتا ہے، جنت کی تلاش کے اندر نیکی کرتا ہے۔ کوئی بھی جزا جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، رب فرما رہا ہے اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جنت بآسانی حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرمایا تیرے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنے باپ کو راضی کر لے تو فرمایا یہ تیرے لیے جنت ہے، یہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ پتہ چلے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے کہ نہیں راضی، فرمایا کہ بنگلے کوٹھیاں ہونا، اگر اس کے پاس کوٹھیاں ہیں تو یہ اس سے ثابت نہیں کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے۔ اگر اس کے پاس جائیداد ہے تو یہاں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس انسان کے ساتھ رب راضی ہے۔ اگر اس انسان کے پاس گاڑیاں ہیں تو یہاں سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رب اس کے ساتھ راضی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے کہ نہیں ہے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پتہ کرنا چاہتے ہو کہ اس کا رب راضی ہے کہ نہیں راضی، فرمایا اس کے گھر کے اندر جا کے اس کی ماں کو دیکھو، اس کے باپ کو دیکھو، اگر یہ دونوں ہستیاں اس کے ساتھ راضی ہیں تو سمجھے عرشوں والا رب بھی اس کے اوپر راضی ہے، عرشوں والا رب بھی اس انسان کے اوپر راضی ہے۔ تو سامعین کرام، ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ چھاؤں ہے کہ جس کا سایہ تحد نکاح تک ختم نہیں ہوتا۔ ماں وہ ایک سایہ ہے جو سایہ تحد نگاہ ختم نہیں ہوتا۔ باپ وہ ہستی والا ہے، وہ شان و شوکت والا ہے کہ فرمائیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو جب جنت کا بڑا درمیانی دروازہ ہے تو جب تک ہم اپنے باپ کو راضی نہیں کریں گے ہم بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک۔ تو صاحب، تیری ماں تیرے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، تیری ماں تجھے کیا کچھ نہیں دیتی، تیری ماں تو اپنے منہ سے نکال کے بھی تجھے دے دیتی ہے، تیری ماں تو اپنے منہ سے نکال کے اپنے بیٹے کو دے دیتی ہے، اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے۔ آج ماں باپ اگر انسان کے ساتھ ناراض ہو گئے تو قریب ہے کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ صاحب، ماں وہ ہستی ہے، باپ وہ ہستی ہے جو بے لوث سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بے لوث اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ہر پیار کے اندر بے وفائی ہو سکتی ہے، ہر چاہت کے اندر بے وفائی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کے پیار کے اندر کبھی بے وفائی نہیں ہو سکتی، باپ کے پیار کے اندر کبھی بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ تو ماں تیری تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، یہ کون بندے ہیں جو یہاں جنت کے اندر آ کے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بندے ہیں جو یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، آج مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے آپ سے بڑھ کر، دنیا کے اندر ہر چاہت کو چھوڑ کر، دنیا کے اندر پیسے کو چھوڑ کے، جائیداد کو چھوڑ کر، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے ماں سے پیار کیا کرتے تھے، آج جنت کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جو دنیا کے اندر ماں سے پیار کرتا ہے، جو دنیا کے اندر باپ سے پیار کرتا ہے، وہ جنت کے اندر رب کا قرآن پڑھتا ہے۔
تو پھر بتائیے جو جنت کے اندر قرآن پڑھتا ہو وہ کتنا خوش قسمت ہے۔ آج اگر زمانے کے اندر معاشرے کے اندر دیکھا جائے قرآن نہیں پڑھا جا رہا، قرآن نہیں پڑھا جا رہا، الماریوں کے اندر قرآن پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود پوچھا جاتا ہے بھئی یہ قرآن ہمارے گھر کے اندر 4 5 موجود ہیں لیکن پڑھے نہیں جا رہے، اس کی تلاوت نہیں کی جا رہی۔ صاحب حسین حضرت حسنین کریمین یہی درس دیا کرتے تھے اور حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن پڑھ کے ثابت کر گیا کہ قرآن پڑھنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، قرآن پڑھنا یہ دینداروں کا کام ہے، بے ایمانوں کا تو قرآن پڑھنا کا حق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو پڑھے ہی نہ اس قرآن کو۔ قرآن تو پاک ہے، قرآن تو بڑی شان و شوکت والا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں اور باپ سے پیار کرنا یہ انسان کے اوپر بہت ضروری ہے۔ حج عمرہ انسان کرے، نماز پڑھتا رہے، اگر اس کی ماں اس کے ساتھ راضی نہیں ہے تو اس کے حج عمرے کا اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک راجگیر مستری تھا، وہ اینٹیں لگاتا تھا، مستری تھا، تو مسجد کے سامنے کسی گھر کے اندر وہ مکان کو تعمیر کر رہا تھا، مکان کو بنا رہا تھا، اینٹیں لگا رہا تھا۔ تو اس کا بوڑھا باپ مسجد سے نماز پڑھ کے جب نکلا تو دیکھا کہ اس کا بیٹا سخت دھوپ کے اندر وہ پھٹے گوؤں کے اوپر چڑھ کے اینٹیں لگا رہا ہے۔ تو باپ کہتا ہے پترا اتنی گرمی ہے تو گرمی کے اندر کیوں اینٹیں لگا رہا ہے؟ مجھے نہیں تیرے پیسے کی ضرورت، میں نہیں چاہتا کہ تو مجھے پیسہ دے، تو نیچے اتر جا، چھاؤں میں بیٹھ جا، بعد میں کام کر لینا۔ اس بیٹے نے کیا کہا ابا جی چلے جا، تو ہر وقت میرے کاروبار کے اندر عمل دخل دیتا ہے، ہر وقت میرے کاروبار کے اندر تو میرے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، تو مجھے کاروبار کیوں نہیں کرنے دیتا؟ تو مجھے اپنے بیٹیوں کا پیٹ کیوں نہیں پالنے دیتا؟ تو باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا بیٹا پتر نیچے آ جا، پتر تھلے آ جا، دھوپ بڑی تیز ہے، بعد تو اٹا لا لیں، بعد میں تم مزدوری کر لینا، لہٰذا میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے تو گو سے نیچے آ جا۔ لیکن وہ بیٹا نیچے نہیں آیا۔ اب اس کا باپ نے کیا کیا، اس کے گھر کے اندر گیا اور اس کے بیٹے کو اٹھایا، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے کے آیا اور آ کے دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا۔ جب دھوپ کے اندر اس کو کھڑا کیا تو وہ پتر جو تھا وہ گو سے نیچے اترا اور آ کے اپنے پتر کو سینے سے لگا کے کہنے لگا ابا جی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو میرے بیٹے کو دھوپ کے اندر لا کے تم نے کھڑا کر دیا، تجھے پتہ نہیں اس کو گرمی لگتی ہے، وہ بچہ ہے۔ تو کہا پتر جس طرح آج تیرے پتر کو گرمی لگ رہی ہے، تو بھی میرا پتر ہے، اگر اس کو گرمی لگے، اس کو تکلیف پہنچے، درد تجھے ہوتا ہے تو پتر تو بھی میرا پتر ہے، اگر تکلیف تجھے پہنچے درد مجھے ہوتا ہے۔ اس لیے سامعین کرام، باپ ایک بڑی شان رکھنے والا ہے، ماں بڑی شان رکھنے والے ہیں۔ کائنات کے اندر بڑا پیار انسان کو مل سکتا ہے لیکن باپ اور ماں جیسا پیار کائنات کے اندر نہیں مل سکتا۔